अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा राज़ी एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपके कमेंट्स, आपका पसंद करना, हमें फीडबैक देना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जल्द ही हम अपना शरारतों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा जी, जिस बारे में हमने बात करनी थी वो बात है जी 13 दिसंबर, जो कल की, अब ऑफिशियली कल हो चुकी है क्योंकि अभी इस वक्त रात का तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो जी फ्रैंकली कल के जलसे यानी 13 दिसंबर के जलसे के ऊपर बात करनी थी कि जलसा फ्लॉप हुआ या सक्सेसफुल हुआ। जलसे की मिसमैनेजमेंट, जलसे में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज ने नहीं की, उनके अलावा किसी और ने की, और कुछ और चीज़ें, और मेरा एक छोटा सा तंजिया आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो जिस जलसे ने हुकूमत की नींदें उड़ानी थी, जिस जलसे ने हुकूमत की बुनियादें हिलानी थी, उस जलसे ने मेरे ख्याल है हुकूमत को छींक भी नहीं आई उस जलसे के साथ, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें देखी होंगी सुबह, वो ही वाज हैविंग अ लेजी डे विद हिज पेट्स। बड़े कॉन्फिडेंट, और बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत कॉन्फिडेंट थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीडीएम का जलसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि उनके जो उनके ताल्लुकात अपने तमाम जो भी उनकी पार्टीज़ के साथ सेटल हो चुके हैं, जो उनके मामला पंजाब में चल रहे थे वो भी उन्होंने उन पर भी नज़रसानी की है। सो होपफुली उनकी चीज़ें बेहतर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नज़र आ रहा है। 13 दिसंबर यानी कल का जो जलसा था, जिसमें मरीम बीबी का, बेसिकली मरीम नवाज या शहजादी साहिबा वाज द होस्ट। तो शहजादी साहिबा ने फुल जोर लगाया हुआ था जी, एमपीएस एमएनएस भाग रहे थे पूरे, मतलब मुल्क से लोगों को बुलाया हुआ था कि आओ जी तुम जिथे भी हो आओ तो लाहौर के जलसे को सपोर्ट करो। जाहिर है जी, बनता भी है, इन्होंने दिखाना था अपना पावर, अपना मसल दिखाना था अपोजिशन ने हुकूमत को कि जी देखें असी तुहानू हटा सकने हैं। और उम्मीद भी यही की जा रही थी, मैं खुद भी लाहौर से ये उम्मीद करती कि लाहौर उनको ज़्यादा सपोर्ट में निकलेगा, क्योंकि पंजाब का दिल है लाहौर, और लाहौर कहते हैं जी मियां नवाज की मुट्ठी में है। तो जो मियां नवाज की मुट्ठी में से निकला है वो बहुत चंद लोग निकले हैं, अगर आप समझें। पहली बात तो ये है कि मीनार पाकिस्तान में कैपेसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है, अंदाजे से बड़ा चैलेंज इन्होंने अपने लिए रख लिया था नून लीग ने। इनका ख्याल था कि हम भर लेंगे। तो मेरे हिसाब से, और जो व्यूज़ मैंने देखे हैं, जो ऑब्जर्वेशन मैंने ऑन द ग्राउंड खड़े होकर देखी है, कि वहाँ इतना मंदा नहीं था जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी कुर्सियाँ नहीं नज़र आ रही, तो लोग नहीं नज़र आ रहे, तो ऐसा। बाकी कोई कल सुबह एरियल व्यूज़ निकल जाएँ, कोई वीडियोज़ आ जाए ड्रोन की, तो उससे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, उन विजुअल्स के अंदर कोई ऐसी मार्का खेज बात नहीं है कि जिस पे हम कह सकें बल्ले भी बल्ले 11 जमातों ने क्या धरना, क्या जलसा लाहौर के अंदर किया है। इस जलसे के ऊपर मुख्तलिफ हलकों की बड़ी ख़ास नज़र थी, क्योंकि इट वाज सपोज टू एक्चुअली सेट द टोन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो 13 दिसंबर का जलसा होगा लाहौर का, मैंने अपने पहले पीडीएम के जलसों पर नज़र डालते हुए कहा था कि इस जलसे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस जलसे के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो मुख्तलिफ हलके हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अपोजिशन इतनी तगड़ी हो गई है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जलसा बहुत ही ठुस गया है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड गया है, तो मैं नहीं समझती कि कोई डरने की बात है। मेरा ख्याल है इस तरह के 8-10 जलसे और भी कर लें तो भी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत की मेरा ख्याल है मतलब छींक भी नहीं आएगी उन्हें, और नींदें हराम तो बहुत दूर की बात है। देन सेकेंडली अभी इस वक्त ट्विटर पे एक जंग चल रही है। जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि जी 2013 के जलसों की तस्वीरें मायजा हमीद ने लगाई हैं, और उनकी ट्वीट्स में आपके साथ अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये भी मसले मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल 2013 के जो जलसे और धरने चल रहे थे, उनकी जो फीडबैक थी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग बहुत मोटिवेटेड थे, लोगों में बड़ी जज्बा था कि हमने तब्दीली हमने लेकर आनी है। यहाँ पर लाहौर जो है ना, लाहौर का ज़रा मिजाज और है। लाहौर का मिजाज ये है कि मैंने जलसा किया तो भी आ गए, उसने जलसा किया तो भी आ गए, कुछ नहीं भी हो रहा, ढोल बज रहा है तो खड़े होकर देखें लग पड़े भी की हो रहा है, या तो एक्सीडेंट हो जाए तो मजमा खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इतने लोगों को इकट्ठा करना वाज नॉट सच अ बिग डील। हाँ, अगर मीनार पाकिस्तान खचाखच भर जाता, जैसे 3-4 लाख लोग आ जाते, जैसे मौलाना खादिम रिजवी के जनाजे में इकट्ठे हुए थे लोग, सारी दुनिया ने देखा, इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो अगर इतना बंदा इकट्ठा हो जाता तो वाकई, जिसे ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और जो मुक्तदर हल्के हैं वो देख के परेशान हो जाते कि ओए होए उनकी करियर, उनसे कुछ करना पड़ेगा, वो वाली सिचुएशन नहीं डेवलप हुई। अच्छा, सेकेंडली मैंने ये नोटिस किया कि जो मरीम नवाज की बॉडी लैंग्वेज थी वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, और उस ओवर कॉन्फिडेंस की हमने पिछले कुछ दिनों में फुटेज भी देखी कि वो बट कढ़ाई पे रोटी खा रही हैं, वो उनके अवाम बेचारे पीछे जलील हो गए हैं, कोई शदरे में लड़कियों के साथ बदतमीजी हो गई, कोई मसला नहीं है, बस उनकी रैली चल रही है, दैट्स ऑल शी वांट्स। तो वो शहजादी साहिबा जो थी ना, उन्होंने मतलब पीछे अवाम के साथ घूमने फिरने में इतना टाइम वेस्ट किया कि आज की स्पीच के लिए प्रॉब्ली शी वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड।
میں ان کی ظاہر ہے کرٹیسزم کو میرے جو ہے نا اس کو بڑے اس میں پازیٹیولی لیا جائے، کیونکہ میں ان کی ناقد اس لیے ہوں کیونکہ وہ جس چیز کو، جس بینچ مارک کو چاہ رہی ہے نا کہ مریم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح نظر آئے، ان کی طرح فالوئنگ ہو ان کی، تو اس کے لیے انہیں بہت بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی ابھی. خیر اینی ویز وہ اس طرح سے پریپیئر نہیں تھی. جنرل پاشا کا نام وہ بھول گئی اور پچھوں پوچھ رہی تھی کہ کیا تھا نام اس کا، اور آگے میوزک. ابھی آپ لوگوں کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی، آپ کے سامنے 8-10 مائک پڑے ہیں، کسی نہ کسی اور مائک اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ آپ سانس بھی لیتے ہیں تو وہ کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس میں تو سارا وقت مائک لگا رہتا ہے شو پہ، تو آپ سانس بھی لیتے ہیں اونچا تو وہ سنائی دیتا ہے. تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی کی ناس سے ہوتا ہے تو وہ سنائی نہیں دے گا، دیٹس ناٹ پاسبل. چاہے آپ اسے میوزک سے کور کرنے کی کوشش کریں، میکس نو ڈفرنس. جو ویڈیوز انہوں نے دکھائی نہایت سب اسٹینڈرڈ ویڈیوز تھی. پہلی ویڈیو جو تھی اس میں گوگلی نیوز کوئی ہے یوٹیوب چینل، اس سے انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ کمپیریزن تھا. بھائی آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. آپ کی آئی ٹی جو ٹیم ہے جس کو آپ اتنا پیسہ دیتے ہیں ٹرولنگ کے لیے اپنے ونگ کو پورے کو نون لیگ کے، تو ان سے کہہ رہا تھا نا آپ کو کچھ پریپیئر کر کے دیتے، کوئی اچھی ویڈیوز اپنی اچھی کوالٹی کی بنا کے دیتے. دوسرا انہوں نے ایک شو کے انٹرو سے معلومات اٹھائی ہوئی تھی، یعنی ایک پورا انٹرو اٹھا لیا تھا انہوں نے ایک شو کا. تو بات یہ ہے کہ مریم نواز ہو اور اس کے پاس کہنے کو اپنا کچھ نہ ہو تو پھر یہاں پر سوال اٹھ جاتا ہے. خیر اینی ویز مینجمنٹ ان اٹ سیلف واز کویسچنیبل، کیونکہ جو بڑے بڑے آپ کے لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے 11 بجے کا ٹائم تھا دھرنے کا، لوگ بیچارے اکٹھے ہو رہے تھے، اور 11 بجے لوگ کوئی اسلام آباد سے چل رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے چل رہا ہے، کوئی فیصل آباد سے آ رہا ہے. تو مطلب آپ لیڈرز ورنٹ بادرڈ. خود آپ زہرانے میں شرکت کر رہی تھیں ایک جگہ پہ اپنے ایک لیڈر کے گھر پہ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اتنی سردی ہے، کووڈ کا موسم ہے، لوگ بیچارے غریب ہیں، مہنگائی سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے عوام کی، کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کی محبت میں نکل آئے، آپ کے والد کی محبت میں، ان کی لیگیسی میں نکل آئے، یا آپ کو دیکھنے نکل آئے، تو کم از کم خدا کے لیے ان کی اتنی تو وہ انڈرسٹینڈنگ رکھیں. آج اتنی ٹھنڈ تھی باہر اور ہوا چل رہی تھی، اور پچھلے 2 دن برسات رہی ہے، آپ کو کیا نہیں پتا تھی یہ بات؟ مطلب جو آپ نے کہا تھا نا کہ جی حکومت پانی بھر رہی ہے اور گراؤنڈز میں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آن گراؤنڈ جا کے ہم نے دیکھا ہے. ہاں موسم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا تو موسم نے بھی ساتھ نہیں دیا. اینی ویز بات یہ ہے کہ جب چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، بڑے کلیم کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن ان کو لیو اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب سپیچز کی طرف آ جائیں. مریم نواز کی سپیچ مجھے تو دل کو نہیں لگی معذرت کے ساتھ. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی پرانی باتیں، وہی تمہیں پتا ہے وہ کس کا پپٹ ہے، تمہیں پتا ہے وہ کس کا پپٹ ہے، وہ فلانا خان ہے، وہ فلانا خان ہے. دیز آر سب اسٹینڈرڈ تھنگس. پلیز موو آن. آپ ایک پڑھی لکھی لیڈر بنے، آپ ڈونٹ گو بلو دا بیلٹ. اچھا جی آگے آ جائیں. ان کے پاس اسپیچ میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے وہی راگ الاپے ہیں جو وہ پہلے الاپتی نہیں ہیں. میاں نواز شریف نے بھی آج کسی کا نام نہیں لیا. مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کتنا بڑا بینچ مارک کر دیتے ہیں، جب آپ نام لیتے ہیں سٹنگ اداروں کے افسران کے جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، ان کا نام لے لیتے ہیں تو ترتھلی پڑ گئی. مطلب کہ پتہ نہیں اب آگے کیا کریں گے. وہی بات تھی کہ جب آپ نے پہلے دوسرے جلسے میں ہی اتنا رولا مچا دیا تو آگے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا. ہمیشہ اعتدال کے ساتھ آپ نے سیاست دیکھیں جی، سیاست جذبات کا نہیں، سیاست اعتدال کا نام ہے. آپ نے چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، عوام کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے، ڈیموکریٹک سائیکل کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کی اکانومی کیسی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بس کھڑے ہو کے نام لے دیں اور آپ خود بھی انہی کا پروڈکٹ ہوں، آپ خود بھی فوج کا ہی پروڈکٹ ہوں اور انہی پہ انگلی اٹھا دیں. دس از ناٹ ہاؤ اٹ گوز. خیر اینی ویز آج ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. ہاں مولانا فضل الرحمان نے ایک چیز کا امتیاز ضرور دیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے فروری کے اوائل میں، پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. وہ اس لیے کیونکہ تب تک موسم تھوڑا بہتر ہو چکا ہوگا اور لوگ سپورٹ کے لیے نکل آئیں گے. اچھا مولانا فضل الرحمان، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہر حکومت میں فٹ، ہر اپوزیشن میں فٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن ہے مولانا فضل الرحمان کی فالوئنگ وہ لوگ ہیں جو ہر گلی ہر کوچے میں موجود ہیں. وہ نہیں ہے صرف جو پڑھے لکھے ہیں، ممی ڈیڈی ٹش ٹیش ہیں، وہ نہیں ہے جو روٹی کو روٹی بولتے ہیں اور کھدے کھاتے ہیں اور پائے کھاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو مدرسوں میں موجود ہیں، وہ بچے ہیں جو قرآن کی تدریس کے لیے آتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، وہ مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کراؤڈ پول کرنا چاہیں مولانا فضل الرحمان ایک جو ہے نا وہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، جیسے ڈی چوک پر انہوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا.
لہٰذا تو ان کی ایک اپنی فین فالوئنگ، اور انہوں نے بڑی عقلمندی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں ہم فیبرری کے اوائل میں ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. جو امپورٹنٹ بات جو بلاول بھٹو نے کی وہ آپ سب نے سنی. ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم مجھے فون کرنے بند کر دیں، میں نے اب آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا اب معذرت کے ساتھ پنجابی کا ایک وہ ہے مقولہ کہتے ہیں اسے، جتھے دی کھوتی اتھی ہی عقل ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ سارا جلسہ ہو گیا اور 9:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے 2 ٹویٹس کی، وہ سامنے آپ کے میں ملاحظہ فرمائیں. میں این آر او نہیں دوں گا. تو بات وہیں سے شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو گئی کہ جو اور آج کے جلسے کی ایک نئی آواز تھی کہ جی آپ سے این آر او مانگا کس نے. اب یہ تو ایک ایسی لا حاصل گفتگو ہے جس کے اوپر ہم گھنٹوں جا سکتے ہیں. دا تھنگ از کہ جو ایک پمپڈ اپ شو تھا نا کہ جی ہم اڑا دیں گے بیلز حکومت کی، وہ بیلز نہیں اڑی. اور اس قسم کے 10 جلسے بھی اور ہو جائیں تو حکومت کی نیندیں نہ حرام ہوں گی نہ ان کی بیلز اڑیں گی، کیونکہ یہ کوئی اتنا پاور شو نہیں تھا. ناؤ دا بینچ مارک از جو اب آگے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت والے دن سندھ میں جلسہ ہونا ہے، اس کے اوپر بہت سی نظریں گڑی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو شہزادی صاحبہ نے یا مریم نواز نے جو یہ ہوسٹ کیے ہیں جلسے پنجاب میں، ان سے بہت بہتر منظم جلسہ تھا سندھ والا جلسہ. تو آپ دیکھتے ہیں سندھ کے جلسے میں کیا ہوتا ہے. اس جلسے میں تو کوئی ایسی خاص چیز سامنے نہیں ہے، حالانکہ اس جلسے پہ بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی تھی. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا تجزیہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور کا 13 دسمبر کا فلاپ ہوا ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ ڈو ٹیل اس. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں.